اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشیا براڈ کاسٹ چینل پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر ایچ ڈی بابر۔ آج کے ہمارے نیوز اینڈ ویوز پروگرام کے ٹائٹل کے اندر حالات حاضرہ یا خبروں پر تبصرہ کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرائن کے صدر کے ساتھ غیر مہذب رویہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور ویو بھی کریں گے۔ پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے اندر انہوں نے یوکرائن کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں وائس پریزیڈنٹ بھی موجود تھا۔ تو باتوں باتوں میں ان کی ہارٹ ٹاک شروع ہو گئی۔ تو زیلنسکی نے اس کو ٹرمپ کو کہا کہ جی آپ ہمیں امداد دیں، یہ دیں وہ دیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو آپ کو عرصہ 2 سال سے بھی زیادہ امداد دے رہے ہیں، بلین ٹریلین ڈالرز کی امداد آپ کو مل رہی ہے، اور سوویت یونین تو وہ ہے، اس کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے بھی آگے سے کہا، ان دونوں کے درمیان ایکچولی اس چیز کی بنیادی وجہ یہ تھی، ٹرمپ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ یوکرائن کے صدر نے الیکشن کے دوران اس کی مخالف امیدوار جو تھی کمالا ہیرس، اس کو اس نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا تھا۔ تو وہ بات بھی اس کے دل میں تھی۔ تو اس نے جو موقع پاتے ہی اس کو کہا کہ تم جنگ لڑ رہے ہو، تیسری عالمگیر جنگ بھی تمہاری وجہ سے ہو سکتی ہے، تو تم جو اپنے رویے کو بدلو۔ دراصل یوکرائن ایک بہترین ملک تھا، اور 90s کی شروع میں 93 کے سوویت یونین جب ڈس انٹیگریشن ہوئی تو ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا اور ان کو پورا یوکرائن کی آزادی مل گئی۔ اور یوکرائن جو ہے یہ یورپ کا سب سے ایریا وائز سب سے بڑا ملک ہے۔ تو یہ اس طرح گرو کر رہا تھا، ایک تاریخی ملک بھی ہے، اور اس میں بڑی سیاح ساری دنیا سے وہاں پہ جاتے تھے۔ اچھے ایجوکیشن کے ادارے ہیں جو سوویت یونین کے دور میں بھی ڈیولپ ہوئے، انجینئرنگ اور میڈیکل کے، اور پھر گندم ساری دنیا کو سپورٹ کرتا رہا، اور یہ بڑی کامیابی سے جا رہا تھا۔ لیکن اس دوران اس کو یہ چیز راس نہیں آئی، اور امریکہ کے کہنے پہ اس نے وہاں پہ اپنے ملک میں نیٹو کو جگہ دینے کی کوشش کی، جس پر سوویت یونین والوں نے انہوں نے اس کو مائنڈ کیا کہ بھئی ہماری بلی ہم ہی کو بیاؤ، اور نیٹو جو ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ ادھر ہمارے ناک کے نیچے اس کو مت گھساڑو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اسی وجہ سے ٹرمپ اور اس کی آپس میں بات بھی ہوئی کہ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کو ہم پیچھے لے آتے ہیں، لیکن وہ اس نے کہا میں پھر کیسے لڑوں گا۔ تو پھر اس نے آگے سے یہی کہا یوکرائن کے صدر نے کہ آپ نے نیٹو کو وہاں پہ یوکرائن میں مجھے کہہ کر اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے سوویت یونین جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اور انہوں نے مجھے اس طرح کا انہوں نے پورے اس پہ چڑھ دوڑے ہیں یوکرائن پہ۔ تو یہ ایکچولی آپ اگر نیٹو کو نہ بھیجتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ نیٹو آئی تو پھر ماسکو بھی خفا ہو گیا، پھر اس کا جو صدر تھا ولادیمیر پوٹن، تو اس نے بھی مجھے فون کیا کہ یہ کام نہیں چلے گا، کہ ہم نے آپ کو آزادی دی، اب ہمارے لیے مسئلے مت دیکھیں۔ تو میں نے اس کو آپ کے کہنے پر، آپ کی شاہ پہ اس کو میں نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا، اور میں نے کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں۔ بہرحال پوٹن اس بات میں نیٹو کی وجہ سے ناراض ہوا، اور اب تم کمالا ہیرس کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہو۔ تو روس نے یہ ہے کہ اسی وجہ سے نیٹو کی وجہ سے بنیادی طور پہ اس نے اپنی فوجیں یوکرائن میں داخل کی، اور وہاں پہ ان کا جو خوبصورت ملک تھا اس کو بمباری سے اور دوسری چیزوں سے انہوں نے
وار ویپنز جو تھے وہ چھوٹے منی نیوکلیر ویپن بھی استعمال کیے گئے، انہوں نے اس پہ یوکرائن کو تباہ و برباد کیا، اور اس کے لوگ امن اور اس کے ساتھ رہ رہے تھے وہاں پہ اپنے ملک میں۔ لیکن امریکہ کے کہنے پہ اور نیٹو کے جانے کے بعد پھر روس نے ان پر بمباری شروع کر دی، جگہ جگہ لوگ ڈسلوکیٹ ہونے شروع ہو گئے اور وہ دوسرے ملکوں میں شفٹ ہونے لگے، اور روسی جو ہیں وہ ان کو سبق سکھانے کے لیے یوکرائن کے صدر کو پرٹیکولرلی تو انہوں نے وہاں پہ بمباری شروع کر دی، بمبارڈمنٹ کی، اور اپنی جو آرم فورسز ہیں اس کو بھی اس میں داخل کر دیا، ارد گرد کے ممالک کو بھی اعتماد میں لے لیا، کیونکہ فارمر اسٹیٹس تھیں، اور یوکرائن کا جو بہترین اسٹرکچر تھا، یہ بہترین بلڈنگ تھی، ریزیڈینشل بلڈنگ، اور دوسری انسٹالیشن کو انہوں نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور پورا علاقہ جو ہے وہ ایک شدید قسم کی جنگ میں گھس آیا، اور ان کے جو بڑے بڑے ہوٹل تھے، فارن آفس، ان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز، سویلین سیکٹریٹ وغیرہ سب کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو جس کی وجہ سے وہ یوکرائن خراب ہوا۔ بنیادی وجہ نیٹو تھی، تو موجودہ جھگڑے مگڑے کی بات جو تھی اس کے پیچھے تو یہی تھا کہ وہ اس نے کمالا ہیرس کو کیا، تو یہ اتنی بات دل میں نہیں رکھ سکتا، تو اب تو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، یوکرائن کا صدر، حیراؤں دل کو روم یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ بہرحال ہم یوکرائن کے صدر کو یہ کہہ کر اپنے پروگرام، اپنے ویلا کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ برادر عزیز، اب کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا، اور اپنے ساتھ اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ نیکسٹ پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔